لمبی لڑکی کا یہ دوسرا حصہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دو میں لمبی لڑکی، چوتھا اپنا افسانہ۔ شیام گلی میں ایکا ایکی بیسیوں ہی لڑکیاں پیدا ہو گئی تھی، وہ آج تھوڑی ہی پیدا ہوئی تھی، وہ یہی برسوں صدیوں سے بس بیاہ کا شبد اچارن کرنے دے رہی تھی کہ وہ جیسے کسی جادو، کسی منتر جنتر کے زور سے بے اختیار، بے بس اور ایک دوسرے پر گرتی پڑتی ہوئی کہیں سے کہیں آ گئی تھی، جیسے آموں کے موسم میں بڑی بڑی ہری نیلی مکھیاں کہیں سے اپنے آپ چلی آتی ہیں، اور جب تک کوئی آم چوستا رہے کوہ ارد گرد منڈلاتی جھنجھلاتی رہتی ہے۔ آتے ہی وہ کوئی ڈھولک ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ایسے نورانی گانے گاتی ہیں جو دادی کی آنکھوں کی طرف دھندلی صدیوں سے اس کی گلے میں اٹکے ہوتے ہیں، پر ایک جی جارا کرنے کو ملتا ہے، جیسے ہر عورت کے بدن دلوانے سے ایک عجیب طرح کا سکھ ملتا ہے، ایک خاص قسم کی خط آتا ہے۔ ایسے ہی ان لڑکیوں کو بھی جب کوئی جی جائے بارات میں آیا ہوا کوئی منچلا ان کے چٹکی کاٹ لیتا ہے، اور یا غیر میں اس کی جگہ کو چھو لیتا ہے جہاں بجلی کے سینکڑوں ہزاروں کلواٹ جمع ہوتے ہیں، باہر تو کوئی ڈر کے سارے ان کی طرف انگلی اٹھانے کی ہمت کرتا ہے اور نہ یہ اٹھانے دیتی ہے، لیکن شادی بیاہ میں ان باتوں کی کھلی پھٹی ہوئی ہے، بڑے چھوٹے سب دیکھتے ہیں، مسکرا کر چپ ہو جاتے ہیں۔ جیجے کو بھی تو سالیاں ملتی ہیں، ایک ایک سالی، آدھی گھر والی، اتنی لڑکیاں، پھر جھرمٹ چھیڑنے پیار کرنے کو پھر زندگی میں کہاں ملتا ہے، اور یہ سالیاں اپنے روپ کی کوئی جھلک دکھا کر قدم قدم پر کوئی انگیخت پیدا کرتی ہوئی کہیں چھپن کوئی الوپ ہو جاتی ہے، جیسے یوگیشوروں اور تیشوروں کے من کو مینگائیں، اللہ والوں کی حوریں جو انہوں نے داخلی تخیل کی پیداوار ہوتی ہیں، جس کے کارن اور آسمانی عورتوں کے بدن پر ایک بھی خط غلیظ نہیں لگایا ہوتا۔ اگر یوگی پتلی عورت کو پسند کرتا ہے تو وہ پتلی ہوتی ہے، پھر بھری کا ویدیا ہے تو پھر بھری پوری، اور یوگیشوری انہی کے ساتھ آنگن انہی کے ساتھ پریم لکھن کے لیے مچل جاتا ہے اور آگے بڑھنے اوپر جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یوگیشور کو پکارتے شبد روپو گور ناکا گلا بیٹھ جاتا ہے، اور جیوتی شروپ ایشور کی آنکھوں سے بھوت جاتی رہتی ہے، اور یہ اسپرائیں جو حوریں یوگیوں اور صوفیوں کو اپنے اپنے رتبے، اپنے اپنے مقام کے کرا کر اس کی خلوت صحیح سے ہمیشہ کے لیے غلط ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ دنیا کتنی پیاری جگہ ہے جہاں کے لوگ خدا نے بنائے اور پھر فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کرو۔ سالیوں کے چلے جانے کے بعد آخر ایک دن ایک رات عظیم وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہے، ویدوں کی منتر اور شاستروں کی ارتھ جس کی طرف کبھی وضع اور کبھی ہم اشارے کرتے ہوئے، بیاہ شادی کے گیت جس کے لیے مرتعش اور بھڑوں میں جس کے لیے اینٹیں پکتی ہیں، مل میں کام کرنے والے مزدور جس کے لیے پان بیڑی کی دکان پر پہنچ کر اپنی جیب کی آخری تونی نکالتا ہے،
اور سبھائے میں شور میں سے لیے بیٹھ ہی جاتا ہے۔ اسے بچے کی ماں ہونا اس لیے اس کے دھرتی کی طرح دوڑتی سی مٹی ہے جس میں کسان آتا ہے ہر کاندھے پر ڈالے، جس کا تیز اور تیکھا پھل ابھی بھی کسی کو ہارنے کی تیز آنچ والی بھٹی میں ڈالا ہے۔ سر پر پگڑی باندھے کلفی سجائے وہ راجا جگن معلوم ہونے لگتا ہے، جو ادھر چودھرتی کیا الٹائے گا تو نہ جانے کب سے اس میں دبی ہوئی کوئی مٹکی پھوٹ جائے گی، اور اس میں سے بڑے ہی صبر، بڑے ہی اس بار بڑے ہی پیار والی جنگ دلارے ستیا پیدا ہوگی، جس کے لیے اس کے عظیم و آب آتا ہے۔ اور ایک بات میں مقدس کتاب، دوسرے میں شراب لیے تاریخ کے دھندلے اور ادوار میں وہ ان گنت گوپیوں سے کھیلا ہے، ان کے ساتھ بے شمار راسیں رچائی ہیں، اور اس کی آنکھوں میں ڈر ہے اور محبت اور بہیمیت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس بار کی تر و تازہ حسین و جمیل دوشیزہ کے بدن پر قبضہ جمائے گا، بار بار اپنائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، اور نہیں جانتا وہ محض ایک تنکا ہے، زندگی کے زخائف میں صرف ایک بہانہ ہے، تخلیق کے اس لامتناہی عمل کو ایک بار چھیڑ دینا، ایک بار حرکت لے آنے کا، پھر بھول جانے کا۔ دنیا بھر کے گوداموں میں بھرا ہوا اناج کسی وقت ایک دانہ محض تھا، جو شاید اب اس دانے کو بھی معلوم نہیں، کیونکہ موت اسے پوٹ چکی ہے، زندگی ایک بار اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے۔ کاش انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایک بھوکے عورت کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، پھر عورت بھی خواہ مخواہ وہ اپنی عصمت نہ بجائے اس پر سونے چاندی کے ورق نہ لگائے۔ شادی کے کچھ ہی دن رہ گئے تو پتہ چلا گوتم نے سائیکل کی ایجنسی چھوڑ دی اور آسام میں ڈیماپور سے 50-60 میل دور کسی جنگل میں کوئی ٹھیکہ لے لیا ہے، جہاں مہینے ایک کے بعد کہیں چھٹی پہنچتی تھی، جسے ہوائی اڈے ریل گاڑی سے نہیں پیدل چل کر جاتی ہے۔ شادی ایک غیر معین عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ دادی کی تو جان ہی نکل گئی، ایسے پسینہ آنے لگے، ٹھنڈے پسینے، جن کا باہر کی سردی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس سے پہلے جب بھی گوتم کی چتر آنے دادی رکمن نے منی سوہی کو بلایا اور اس کا سر چوم لیا۔ بلایا آپ کے بھی، لیکن چومنے کے بجائے زور کا ایک دستبرس اس کے سر پر چڑھایا۔ یہ لڑکی ہی منحوس تھی، کسی منحوس گھڑی میں پیدا ہوئی، کوئی منحوس ماں باپ کے گھر جنم لیا، اور اب جہاں بھی جائے گی تباہی اور بربادی لائے گی۔ دنیا پورا تیماپور تو کیا، پورے بہار، پورے بنگال، آسام دیش میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ پھر گیتا کے پنے کھولے، پھر 17ویں ادھیاے کا پاٹھ، پھر دادی مری، پھر جی اٹھی، کیونکہ پاٹھ کی سما پٹی کے ساتھ ہی گوتم کی چھٹی چلی آئی تھی۔ پھر دادی مری، پھر چلی آئی تھی، جس میں لکھا تھا اگلے سال مئی کی 20 تاریخ کا سہانہ نکلا ہے۔ دادی سمجھ ہی بیٹھی تھی گوتم نے کہیں منی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور سوچ لیا ہے، لیکن اسے کیا معلوم منی بیٹھی ہوئی۔ منی کی کثافت نے گوتم کے پوری ذہن کا کچھ یوں احاطہ کر رکھا تھا کہ وہاں اب کسی کے لطیف سی سوچ اور سمجھنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ البتہ ایک مجبوری تھا۔ دادی ایک بار پھر مہینے اور دن گننے لگی، جیسے بیوہ چھت کی لڑیاں اور رنڈیاں
आसमान के तारे गिनता है। फिर एकाएक इंसान को तो क्या वो भगवान, आग पानी हवा सब को गालियाँ देने लगती है। इस सब्र तो हदूद दर्जे दर्जे का था, लेकिन शुक्र नाम को नहीं। जब तक मुन्नी 5 फीट सवा 10 इंच की हो गई थी, उसकी कहानी उस किस्से की तरह हो गई थी जिसमें किस्सा कहने वाला अपना सर बजाने के लिए बादशाह को ऐसा कहना सुना था जो ख़त्म नहीं हो सकते। सुराख में से चिड़िया आई और दाना ले गई। चिड़िया फिर आई और एक दाना ले गई, और भी कोठरी दानों से भरी पड़ी थी। आसमान सितारों से चटा हुआ था। शाहिद मियाँ के घर के पास कचनार में हज़ारों लाखों कोपलें फूट रही थी। मालूम हो रहा था ब्याह, और ख़ास ब्याह ही उसी तूलानी अमल के रोक सकता है, वरना कोई ही दिन में मुन्नी का आकाश में होगा और वह ऊपर चली जाएगी। जैसे कंस के नीचे फुटने से महामाया बिजली से गिरने से आसमान की दादी एक बार फिर महीने एक दिन घने से बेवा छत पर गड़ाया और रंडियों आसमान राउंड यहाँ पे तो हो गया था। जब तक अगर रस्सी खुल गई तो मुन्नी सहेली गवारा पूछती तो चुप करना। देवेंद्र उसे डांट देता, मुन्नी का तो फिर भी ब्याह हो जाएगा। डाई फिट्टी तेरा कभी होगा ही नहीं। 2.5 फुट्टी तेरा कभी होगा नहीं। छोटे कद की कंवारी देवेंद्र की दांत दिखाते हुए ई करती और फिर उसके तरफ छुपकर रोने लगती। फिर आप ही अपने आप को मना कर मुन्नी के पास आ जाती और कहती, मुन्ना कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपना कद मुझे दे दे और मेरा कद आप ले ले। ऐसा हो जाए तो फिर क्या, दुनिया ही ना बस जाएगी। मुन्नी जवाब देती और फिर दोनों मिलकर उसे उजड़ी हुई दुनिया की फूटी फूटी आँखों से देखने लगती, जहाँ अभी तक देवेंद्र अपनी सैकड़ों घुटनों के बल चलकर मुन्नी को दिखा रहा था और कह रहा था, ऐसे ऐसे किसी को पता अभी ना चलेगा। अपने उल्टे तरीके से वो उसी लंबी लड़की को ही वही बात समझा रहा था जो आज से सदियों पहले अरस्तू ने औरत के नीचे घोड़ा बंधे होते हुए सिकंदर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से समझा ना पाया था। इस अधूरे काम को देवेंद्र पूरा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसे अज़ियत हो रही थी, लेकिन कुर्ब का कोई भी असर वो अपने चेहरे पर ना आने देता। खासी देर तक वह चिल्लाता रहा, हत्ता कि 1 घंटे झुल गए। नरमबका और जमुना उसकी तरफ देखकर एक दूसरे को कहानियाँ मार रही थी, हंस रही थी, पुकार रही थी, शीला अरे ओ शीला। आखिर एक दिन बारात आ ही गई। फिर फेरी भी हो गए। फेरों में मुन्नी तहरी होकर चल रही थी, लेकिन अब उस बात का क्या इलाज। इतने नीचे होते हुए भी वो गौतम से लंबी लग रही थी। तरमिका का ख्याल सही था, गौतम का कद और भी छोटा हो गया था, और या मुन्नी का बड़ा पल के बाद फेरे लेती हुई मुन्नी के कान में कोई कह देता, नीची और नीची। मुन्नी ने धरती में घुस जाने की कोशिश की, लेकिन धरती ने साथ ना दिया। वो आसमान की तरफ लपक सकती थी, धरती में ना समा सकती थी। आशीर्वाद की जगह कई बार दादी के गपचुप धच मुन्नी के सर पर पड़े, जिससे उसका सर बोल उठा।
وہ تو اسے اپنی آخری مصیبت سمجھتی تھی، لیکن دادی کا خیال ایسا نہ تھا۔ جو جھوٹ اس نے اب اس کے بیٹے پوتے اور تیلی کی محلے کے سب عورتوں نے مل کر بولا تھا، آخر تو اسے کھلنا تھا۔ دادی چاہتی تھی کہ کھلے تو کھلے، پر ابھی نہ کھلے۔ ایک بار شادی ہو جائے پھر اسے انسان تو کیا بھگوان بھی نہ توڑ سکیں گے۔ لیکن آخر وہ پھر منی کو اونچا ہو کر چلتی ہوئی دیکھتی تو ایسے کلیجے میں مکہ مارتے ہوئے کہتی، ہائے رانڈ، تو نہ بسے گی۔ پنڈت لوگ منتر پڑھتے رہے، جن کا مطلب تھا تم جانوروں کی طرح سے نہیں رہو گے، بے موسم بھوک بلاس نہیں کرو گے، تم بیمار اور فاتر العقل بچے اس دنیا میں نہیں لائے گا۔ اور ارد گرد کے لوگ بھی بیمار اور فاتر العقل بچوں کے ہی کوئی طرف بیاہ کی رسم کو دیکھ رہے تھے، شاید اسی لیے کہ وہ شلوکوں کی زبان سنسکرت سے واقف نہ تھے۔ بیاہ ہو جانے کے بعد جب بھی گوتم اندر ڈپٹی بھون کی بیٹھک میں آیا، اس نے منی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ منی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سخت منائی تھی، ممانعت تھی، جس سے اس کے بدن کی ہڈیاں تک اکڑ گئی تھی۔ اتنی دیر بیٹھے رہنے سے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی تک ماں کی گوخ میں پڑی ہے اور باہر آنے پر ہاتھ پیر پھیلانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ سکھمنی لکھا، اصل میں سکھمنی ہونا چاہیے۔ سکھمنی نے گوتم کو اپنا داماد اور منی کو اپنی بیٹی مانتے ہوئے اپنے گھر کھانے کو بلایا، لیکن دیویندر نے اسے سمجھا بجھا کر لوٹا دیا۔ شام کے قریب گوتم سنیما دیکھنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جانا کوئی موج اڑنا چاہتا تھا، لیکن دادی نے انکار کر دیا اور خود تو کچھ نہ بولی، لیکن اتنے بیٹے جگن ناتھ کو اشارہ کر دیا، جس نے بڑے پیار کے ساتھ گوتم سے کہا، یہاں بیٹھ بیٹا، یہاں نہیں بیٹا، ہم تیاگی ذرا پرانے خیال کے لوگ ہیں، تم اسے گھر سے لے جانا، پھر جو جی چاہے کرنا۔ گوتم خاموش ہو گیا۔ اگلے سویرے گوتم اور بارات میں آنے ہوئے سب آدمی دیماپور جانے کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ پہلے کلکتہ جانا تھا اور پھر ریت تھی، کیونکہ بھائی ہونے کے ناطے دیویندر ہی کو منی کو ڈولی میں بٹھانا تھا۔ کسی بات سے لکھا ہے کہ مرد کو شادی اس وقت کرنی چاہیے جب وہ عورت کو اپنے پیٹھوں کے زور سے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا سکتا ہو۔ دیویندر شادی شدہ آدمی تھا، لیکن اس سے کنواری بہن کو اٹھایا نہ گیا۔ منی یوں اس سے لپٹتی ہوئی بولی، ڈالی میں جا بیٹھی کہ اس کے اٹھائے ہونے کا گمان نہ ہو۔ حالانکہ وہ بیچ بیچ میں چلتی جاتی رہی تھی۔ منی نے ایک ہی مٹی چاولوں کی سر کے اوپر سے پھینکی، لیکن دادی جو تھی جس نے پوری بوری خالی کر دی، پھر دوڑی اٹھی۔ سسر نے ڈولی کے اوپر سے نئے پیسوں کی چونکے خود جا کر بینک سے 10 روپے لیے نئے پیسے لایا تھا، اس لیے وہ ڈولی پر سے گرتے ہوئے سورج کی روشنی پر چمک رہی تھی اور سچ مچ کی چھوٹی چھوٹی مہر معلوم ہو رہی تھی۔ گلی بازار کے بچے سے پیر سر نے اٹھانے ڈالے، راہ روکتے لگے۔ دادی اور رو رہی تھی اور بچے سے کہہ رہی تھی، لجو شہیدو، جانے دو، ارے ڈولی کو تو جانے دو، جیسے ڈولی اب بھی واپس آ سکتی ہے۔ دادی کے اشارے پر دیویندر بچوں کو مار مار کر راستے سے ہٹانے لگا۔ ایک چوٹ ہوئی اور لرزتے ہوئے پیسے سامنے زمین پر گر پڑے۔ دیویندر کے من کا بچہ ابھر آیا۔ اس نے
اس کا جی چاہا کہ وہ بھی لپک کے چمکتے دمکتے ہوئے پیسے اٹھا لے اور ان پیسوں کو لگی ہوئی مٹی اور دھول سے صاف کر کے جیب میں ڈال لے، لیکن اندر ہی اندر وہ مسکرا دیا۔ ہاں، شیلا حسب معمول جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے سچے تو گواروں گلیوں کی ماں جمنا اور ترملا کی آنسو تھے، جو اپنے اپنے من میں چھوڑ رہے تھے، اور چھوڑے جانے والے بھائیوں اور باپوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر بہنوں کو بھائیوں کے جیسے سسرال کے سب رشتے چھوٹے ہوں، کیا نندیں، کیا ساسیں، کیا سسرے ہیں، شادی کے وقت سب کے سب لپک لپک کر ذہن میں آ رہے تھے۔ شیلا کو اندر ایک بہت ہی تسلی، ایک بہت بڑی چھٹی کا احساس ہوا، جسے اس کی نظر دادی پر پڑی، جو تھرپڑے پر کھڑی اپنے دھندلی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ڈولی کی نگاہوں سے دل سے دور پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادی کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر تیور آ گئے اور اس نے کہا، یہ دوسری ڈالی نہ جانے کی کب اٹھے گی۔ دیویندر نے دادی کی طرف دیکھا، نہ جانے اس کی مت میں کیا آئی کہ وہ ڈر کر اس کے لپٹ گیا اور بولا، ماں، اور پھر وہ بچوں کی طرف پھوٹ پھوٹ کر بلک کر رونے لگا۔ دادی نے اسے چھاتی سے لگا لیا اور گریٹنے ہی والی تھی کہ دیویندر نے دادی کے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور کسی ڈولی سے طرف لے چلا۔ منی کیا گئی کہ شیام گلی اور تیلی محلے کی رونق بھی ختم ہو گئی تھی۔ ہر چھوٹا بڑا پوچھتا تھا منی کو کوئی چھٹی آئی ہے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ جواب ملتی تھی، نہیں، پر آئے گی، مہینوں 2 مہینوں کے بعد وہاں چھٹی پہنچتی ہے۔ لیکن دادی رکمن بہتر سے ڈری ہوئی تھی، وہاں ضرور جھگڑے ہو گئے ہوں گے، ضرور انہوں نے میری منی کو گھر سے نکال دیا ہوگا اور وہ کہیں جنگلوں میں خاک چھانتی پھر رہی ہوگی، ان جنگلوں میں جہاں سانپ جنتی پڑی چونکی ہوتی ہیں، پیروں سے چمٹ جاتی ہیں، ہولے ہولے یوں خون چوستے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ یوں ہی جیسے تھک کر آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر نہیں اٹھتا۔ ضرور منی کو کوئی شیر چیتا کھا گیا ہوگا، ورنہ مہینوں سے پھٹی نہ لکھنے کا کیا مطلب۔ اور پھر بیچ میں ایک آدھ چھٹی آ رہی جاتی ہے۔ دادی پہلے دیویندر سے پڑھواتی، پھر شاہد میاں، پھر سکھم ڈکا ممبر سے، تب کہیں جا کے اس کی تسلی ہوتی۔ تسلی کہاں، اگر منی لمبا خط لکھتی تو دادی کو یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی رو رہی ہو، الفاظ میں جس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر چھوٹی لکھی ہوتی، کہتی، دیکھنا، میں نے پہلے ہی کہتی تھی، اسے کوئی منہ نہیں لگائے گا، کوئی ایسی بات ہی جو منی چھپا رہی ہے، ورنہ مجھے ایسی 2 لفظ لکھ کے بھیج دیتی۔ یہی ہے نا، ایسے دیش کی بیٹیوں کا مروتی مر جاتی ہے پر شکایت نہیں کرتی۔ ہائے رام، اب کیا ہوگا، کہیں میں اڑ کر ڈیما پور چلی جاؤں، ایک بار میں اپنی سوہی کی ہنستے ہوئے دیکھ لوں۔ تم سب جھوٹ کہتے ہو، ضرور وہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ میری بیٹی جس نے تنگ کیا، بھگوان اس کا بھی بھلا نہیں کرے گا۔ میرے مرنا چاہتی تھی، ہاں، اس نے دنیا میں رہ ہی کیا گیا، لیکن یہ مجھے مرنے اور آرام سے جینے بھی نہیں دیتی ہے۔ بھگوان، انسان دنیا میں جس کو سجن سمجھتا ہے وہ کتنا بڑا دشمن ہوتا ہے، اور پھر وہ ہو کیسے سکتا ہے۔ پھر فٹ کے لڑکی کو کوئی 5 فٹ کا لڑکا بیاہ کر لے اور پھر اسے بسا بھی لے۔ اب تک تو گوتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آبادی یوں بات کرتی ہے جیسے شاید نہ بھی پتہ چلتا ہو۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی اور من ہی من میں
ایک دن جگن ناتھ گھر میں آیا تو گھر دیر سے شاید دیر تک شاسترت ہونے رہے تھے۔ گھر پہنچے تو پرشیلا سو رہی تھی۔ جگن ناتھ چپکے دیکھے رسوئی میں گیا تاکہ بہو کو جگانا نہ پڑے۔ انہوں نے اوپر نیچے ہاتھ مارے، پھر بھی چھینے سے ٹکرا کر لہو لہان کیا، لیکن کہیں کھانا نہ ملا۔ اس حالت میں داد کو اور نہ دیویندر کو سب یہی سمجھتا رہے کہ شیلا حسب معمول کھانا پکایا ہوگا اور طاق میں رکھ دیا ہوگا۔ طاق میں پانی ایک گلاس میں پڑا تھا۔ جگن ناتھ ہاتھ لگنے سے گرنے لگا، لیکن جگن ناتھ نے سنبھال لیا اور پھر سمجھ گیا۔ اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پینے کے بعد تیرا شکر ہے مالک بولا، اور پھر اڑا اندر جا کر لیٹ گیا۔ پانی اس کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اتفاق کی بات جگن ناتھ نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک کے پیٹ ہی وہ شاستر کرتا رہا۔ حالانکہ شاستری ہی نے شیروں کو ہری مندر قرار دے کر رکشا شاسک پر دھرم رکھا تھا۔ دراصل جگن ناتھ تیاگی پریم داس ہو چکا تھا۔ دنیا کی کوئی چیز اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ لا سکتی تھی۔ اپنی سمجھ میں وہ بھگوان ہو گئے تھے۔ پیٹ میں وہ دور ہی ہونے کے باوجود جگن ناتھ دھیان میں بیٹھ گئے تھے۔ جب ہی دادا کی آواز آئی، بیٹا جگن ناتھ اندھیرے ہی سے منہ آواز اس کی طرف دیا اور بولا، ہاں ماں نیند نہیں آتی، ہاں ماں نیند نہیں آتی، کھانا ہو چکا، ہاں ہو چکا۔